جب سیدنا حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اپنے حجرہ مبارکہ میں کہ ایک سرخ رنگ کا کیڑا جو ہے وہ رینگتا ہوا آپ کو دکھائی دیا، تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اس کیڑے کو دیکھا اور دل میں خیال گزرا یہ کیڑا جو ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو قوت گویائی عطا کی اور وہ کیڑا اللہ کے نبی سے ہم کلام ہوا۔ اللہ کے نبی کی تو بڑی شان و عظمت ہے، وہ صرف انسانوں کی بولیاں نہیں سنتے، فرشتہ جو وہی لے کے آتا ہے فرشتے کی بولی بھی سنتے ہیں۔ وہ اللہ نے جو امت ان کو عطا کی، وہ امت کسی بھی رنگ کی ہو، کسی بھی نسل کی ہو، کسی بھی زبان کی ہو، ان کی بولیوں کو سنتے ہیں، مخلوقات کی بولیوں کو سنتے ہیں۔ اب کیڑا ہم کلام ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، مجھے یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ سارا دن میں اس کے ذکر و اذکار میں گزاروں اور پڑھا کروں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سارا دن میں یہ پڑھتا رہتا ہوں، جب دین ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، آفتاب غروب ہو جاتا ہے، میرے رب کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ دن بھر تو نے مجھے یاد کیا، اب رات بھر میرے محبوب پر درود پاک بھیجنا ہے صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ، اور یہ درود پاک تو نے میرے محبوب پر درود پاک بھیجنا ہے، اور وہ ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ یہ ایک اشارہ بتایا گیا کہ صرف وہ ایک کیڑا نہیں بلکہ سارے جانور جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، یہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، یہ حیوانات ہوں، یہ جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پر درود پاک بھی بھیجتی ہے۔ اور درود پاک کیوں نہ بھیجے کہ ساری مخلوق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے۔ آپ فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا۔ تو جب ساری مخلوق آپ کی امت میں ٹھہری، اور پھر یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق ذرہ ذرہ ہر چیز یہ جانتا پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ مخلوق یہ جانتی ہے کہ یہ میرا رسول ہے، وہ مخلوق یہ پہچانتی ہے کہ یہ میرا رسول ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہ آپ کا ذکر نہ کرے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو درود پاک تو وہ وظیفہ ہے کہ ساری مخلوق یہ درود پاک پڑھنے میں مشغول اور مصروف ہے، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ نماز میں جب درود آتا تھا آپ درود پڑھتے تھے، آپ اس کے علاوہ بھی احادیث میں ہیں کہ آپ اپنے آپ پر درود پاک بھیجا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا پروردگار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی خود ان پر درود بھیجتا ہے، سارے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ درود پاک اتنی عظمت والا، اتنی کرم والا، اتنی فضیلت والا، اتنی برکت والا، اتنی شرافت والا اور اتنی کرامت والا وظیفہ ہے، اتنی سعادت والا وظیفہ ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا وظیفہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، اور خاص طور پر جمعہ کے دن اس کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور درود پاک کی برکات اور ثمرات سے دونوں جہانوں میں ہمیں مستفیض فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔